الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ درس میں شراب کے حرمت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس آیت کا جو باقی ماندہ حصہ ہے اس کی تکمیل آئندہ کے درس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ شراب کے حرمت کے تعلق سے آپ کے سامنے مکمل گفتگو ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، کہ شرابی کو بھی نشے کی حالت میں مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی ہے، ناپاک ہے، تو اس کو بھی مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، لیکن وہ مسجد سے گزر کر کے، اس کا راستہ مسجد کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، مسجد سے گزر کے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا حکم ہے جب مسجد نبوی سے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات کے ایام میں لوگوں کو اپنے گھروں کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا اور کہا سدوا کل خوخہ الا خوخۃ ابی بکر الصدیق، کہ مسجد کے جانب کھلنے والے سارے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کو۔ اسی طرح سے مسجد کو گزرگاہ بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ مسجد کو گزرگاہ بنا لیں گے، یعنی ادھر سے گزر کر ادھر نکل گئے، ادھر سے گزر کر کے ادھر نکل گئے۔ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ ناپاک آدمی غسل نہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ناپاک ہو تو ناپاکی کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کو غسل کرنا ہے، تب وہ پاک ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پانی نہیں ملتا ہے، تم کو پانی نہیں پاتے ہو، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا، دونوں کے دونوں جنوبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ تو حضرت ابو ذر نے مٹی کے اندر لوٹ پوٹ کیا، پانی نہیں تھا ان کے پاس، اور اٹھ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے نماز نہ پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضرت عمار ابن یاسر نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے بس اتنا کافی تھا کہ مٹی کے اوپر اپنا دونوں ہاتھ مارتے
اور اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرتے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے، دونوں ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہوا۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، 3 قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تیمم کرنے میں آدمی کہنیوں تک مسح کرے اور چہرے کا مسح کرے، ایک قول یہ ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف ہتھیلی کا مسح کرے گا اور چہرے کا مسح کرے گا، لیکن زمین کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ مارے گا، 2 مرتبہ ہاتھ مارے گا، ایک مرتبہ ہتھیلی کے لیے اور ایک مرتبہ چہرے کے لیے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، صرف ایک مرتبہ زمین کے اوپر ہتھیلی کو رکھے گا، دونوں ہتھیلیوں کو، اور اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرے گا پہلے، اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں کا، صرف ہتھیلیوں کا، پورے ہاتھ کا نہیں، صرف ہتھیلیوں کا مسح کرے گا۔ احادیث کی روشنی میں یہ تیسرا طریقہ جو ہے، یہ طریقہ یعنی زمین کے اوپر ایک بار ہاتھ مارنا ہے اور اس کے بعد اس میں پھونک مارنی ہے، اور پھر سر کا مسح، چہرے کا مسح کرنا ہے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنا ہے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ذریعے سے ثابت ہے، چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کے اوپر عمل کریں۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے، مسافر تو چلیے سفر میں پانی نہیں ملنے کا ہو سکتا ہے مسئلہ، لیکن مریض ہے اور پانی کے استعمال کے اوپر قادر نہیں ہے، یعنی اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کے بیماری کے اندر اضافہ ہو جانے کا خطرہ ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ وہ بھی تیمم کرے گا، اور تیمم دونوں طہارت کا بدل ہے، چاہے طہارت وضو ہو یا طہارت غسل ہو، یعنی آدمی کو اگر وضو کی ضرورت ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ مسافر کے لیے ایک شرط کا اور اضافہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو ڈائریکٹ پانی نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو پانی تلاشنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، آس پاس کے علاقوں میں دیکھنا پڑے گا کہیں پانی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور کسی بھی چیز کو نہ پانا کب کہیں گے؟ جب وہ اس کو تلاشے گا، اس کو کھوجے گا، اس کو ڈھونڈے گا۔ اگر ڈھونڈنے کے بعد بھی پانی نہیں ملتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ وہ مٹی سے تیمم کر لے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا مہربان ہے، یعنی امت کے اوپر سختی نہیں چاہتا ہے، جہاں کہیں بھی سختی ہوئی وہاں آسانی آ گئی۔ تیمم کے اس آیت کی شان نزول میں علماء کرام نے یا محدثین نے کئی ایک حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ سفر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن ادھر سے واپسی میں کہیں پر رکے، پڑاؤ ڈالا آپ نے، تو ام المومنین حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا۔ تلاشنے کے لیے وہ نکلی تو لوگوں کو اب نکلنے میں تاخیر ہو گئی اور پانی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت ابو بکر صدیق آئے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس اور ان کو ڈانٹ پلائی، کہا تم کس طرح سے کرتی ہو؟ تم نے سارے مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دی تم نے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم کو پانی نہ ہو تو پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تیمم کا یہ حکم نازل فرمایا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیشہ برکت کا حصول ہوا ہے، ہمیشہ برکت حاصل ہوئی ہے۔ دیکھیے کس طرح سے امت کے اوپر مصیبت آئی، پانی نہیں ملا تو اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ میرے بھائیو،
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل کتاب کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلت مصدقا لما معکم، کہ اے اہل کتاب کے لوگو اس بات کے اوپر ایمان لاؤ جو چیزیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہیں، جو تم سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید، توریت کی، انجیل کی اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ تمہارے چہرے کو بدل دیا جائے، یعنی اہل کتاب کو اللہ رب العالمین کے جانب سے سخت عذاب کی دھمکی دی گئی کہ اگر تم شریعت محمدی کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ بدلنے کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ ختم کر دے گا، تمہارے سننے کی صلاحیت کو اللہ ختم کر دے گا، اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ چہرہ تمہارا، یہ دونوں آنکھیں سامنے سے نکال کر کے تمہارے پیچھے لگا دے گا، او نردھا علی ادبارہا، یعنی تمہارے چہرے کو سامنے سے پیچھے کے جانب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر بھی قادر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کعب احبار ملک یمن سے سفر کر کے بیت المقدس جا رہے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب پتہ لگا کہ حضرت کعب احبار جا رہے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے کعب، اسلام قبول کر لو، اسلام لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جنہوں نے توریت کو اٹھایا، یعنی جو توریت کے عالم ہیں، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح سے ہے جن کے اوپر کتاب لاد دی جائے اور ان کو پتہ نہ چلے کہ ان کے اوپر کون سی چیز لادی ہوئی ہے۔ یعنی گدھے کے پیٹھ کے اوپر اگر آپ کتاب لاد دیں گے تو گدھا کیا سمجھے گا کہ اس کے پیٹھ کے اوپر کتنی قیمتی چیز لادی ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے علماء کو اس گدھے سے مثال دیا ہے جس کے پیٹھ کے اوپر کتاب لدی ہوئی ہے۔ تو حضرت کعب نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ تمہارے قرآن نے تو ہم کو گدھا کہا ہے، ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر ابن خطاب واپس آ گئے۔ کعب پہنچے کہاں؟ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں کوئی مسلمان شخص تھا، وہ قرآن مجید کی اس آیت کا تلاوت کر رہا تھا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارہا۔ حضرت کعب نے کہا کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، اور اس طرح سے حضرت کعب دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں سے لوٹ کر کے یمن آئے اور یمن سے اپنے بال بچوں کو لے کر کے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو اس طرح سے تھریٹنگ دی ہے، دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے کہیں جا رہے تھے، چل رہے تھے۔ حضرت ابو ذر نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، حدیث سنیے غور سے، کہا اے ابو ذر، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا
تو میں اس سونے کو اپنے پاس 3 دن سے زیادہ نہ رکھتا، 3 دن سے زیادہ نہ رکھتا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دے دیتا، سوائے اس دینار اور درہم کے جس کو میں اپنے پاس رکھتا تاکہ میں اپنا قرض اس کے ذریعے سے ادا کروں، سوائے اس کے علاوہ اور کسی کو بھی اپنے پاس نہ رکھتا۔ غور کیجئے، پھر فرمایا آپ نے کہ اے ابو ذر، المکثرین، دنیا کے اندر مال و دولت کے کثرت والے لوگ، یہی لوگ قیامت کے دن زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، الا، سوائے اس کے کہ وہ مالدار جو اپنے دونوں ہاتھوں سے غریبوں کو، مسکینوں کو اور فقیروں کو دیتا ہے، وہ مالدار جو اپنی دولت کو اپنے دانت سے پکڑ کے بیٹھا ہو، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہ کرتا ہو، وہ قیامت کے دن خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ آپ یہیں بیٹھیے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ یہاں سے جائیے گا نہیں۔ حضرت ابو ذر بیٹھے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور جھاڑیوں کی طرف گئے اور وہاں آپ کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کر رہے تھے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جا کے دیکھوں آپ کس سے بات کر رہے تھے، لیکن پھر مجھ کو خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا ہے یہاں سے جانے سے، لہذا میں بیٹھا رہا، اسی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جبرائیل امین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ کو یہ بشارت دی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امت کو آپ بشارت دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس امت کے ہر اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جس کی وفات شرک کے اوپر نہ ہوئی ہو۔ غور کیجئے، شرک کے اوپر نہ ہوئی ہو۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زناکار ہو، اگرچہ وہ چور ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زناکار ہو، اگرچہ اس نے چوری کیا ہو تب بھی، لیکن اگر شرک نہیں کیا ہو، توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت دے کر کے ہی چھوڑے گا۔ 3 مرتبہ ابو ذر نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ وہ زناکار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ کتنا مرتبہ پوچھتے ہو؟ 1 مرتبہ پوچھا، میں نے بتا دیا۔ تو ابو ذر جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے علی رغم انف ابی ذر، کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اس لفظ کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رجسٹروں کی، بندوں کے نامہ اعمال کے رجسٹر کی 3 قسم ہوگی۔ غور کیجئے، ایک قسم ایسا ہوگا جس کو اللہ جتنا چاہے معاف کر دے، جس سے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ایک رجسٹر کی ایک قسم ایسی ہوگی جس کے طرف اللہ رب العالمین اس کو دیکھے گا بھی نہیں اور اس کے طرف کچھ گھٹی بڑھی آگے گھٹاؤ بڑھاؤ کا کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ اور ایک رجسٹر ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ رجسٹر جس کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا وہ حقوق اللہ میں گناہ کے ہیں، یعنی وہ گناہ، مثال کے طور پہ نماز چھوڑا ہو، کبھی چھوڑا ہو، یعنی بے نمازی نہیں ہو، کبھی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا ہو، کبھی ہے نا کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، تو اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر نہیں معاف کرے گا تو اتنے دنوں تک جہنم میں جلائے گا اور اس کے بعد دوبارہ نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ پہلا رجسٹر ہوا جس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے۔ دوسرا رجسٹر جس کے طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں، یعنی اس میں کچھ ہاتھ نہیں لگائے گا، کچھ کمی بیشی نہیں کرے گا،
وہ رجسٹر ہوگا حقوق العباد کا، بندوں سے ایک دوسرے کے حق کا۔ جب تک ایک دوسرا اس کا حق نہ دے دے تب تک اللہ رب العالمین اس سلسلے میں کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ کہا یہاں تک کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا، جس کو سینگ نہیں تھا دنیا میں اس کو سینگ دی جائے گی، اور پھر اللہ رب العالمین کہے گا اس کو مارو۔ وہ مارنے کے بعد پھر ان دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا، کونی ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کے لیے جنت و جہنم کا حساب نہیں ہے۔ انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، جس نے جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا اس سے اس کے ظلم کا مطالبہ کیا جائے گا، اس کے حق کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا رب فنیت الدنیا، اے اللہ دنیا تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کہاں سے دوں گا میں؟ تو اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں سے لے کر کے اس شخص کو، مظلوم شخص کو دے دے گا۔ اور تیسری قسم میرے بھائیوں رجسٹر کی، جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ وہی شرک ہے، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو شرک جیسی سنگین اور قبیح گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔